ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. وفي مكان الاخرى قال الله تبارك وتعالى عز وجل ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المهين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا حبيبنا مولانا محمد بارك وسلم. صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک بار اور پیش فرمائیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب دوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار ودیائها وعلى آلہ وصحبہ وسلم دائما ابدا. صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نبی اور آل نبی پر صلی اللہ علی النبی امی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقش جہاں نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ ایک جہاں دو جہاں فدا. دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. حضرات، ہم اور آپ جس ماہ مکرم سے گزر رہے ہیں، یہ شوال المکرم کا مہینہ یوں تو تاریخ میں کافی نسبتوں سے اسے منسوب کیا جاتا ہے، لیکن ایک تاریخ اسلام کا ایسا واقعہ جس میں اسلام کے نام پر بہت سارے لوگوں نے قربانیاں پیش کی، بہت سارے جاں نثاروں نے اپنی جان نچھاور کر دی، اور بہت سارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ نے شہادت عظمیٰ کا جام پیا. مختصر میں یوں کہہ لیں کہ 15 شوال المکرم کی وہ تاریخ ہے جس میں شہدائے احد کو یاد کیا جاتا ہے. میں نے قرآن پاک کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس کا سیدھا سادہ مفہوم یہی ہے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے لوگو جو اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، اور وہ ایسے زندہ ہیں جن کی زندگی کا تمہیں شعور نہیں. پھر ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. جو اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے انہیں مردہ گمان تک بھی نہ کرو، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے پاس سے رزق بھی پاتے ہیں. تو دونوں آیتوں کے پس منظر میں ہم اور آپ کو ایک پیغام، ایک درس اور ایک بات، یوں تو بے شمار اس میں نکات موجود ہیں، لیکن ایک بات بالکل ظاہر ہے، عیاں ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں مر جانے والا، شہید ہو جانے والا، وہ مردہ نہیں ہوتا بلکہ زندہ ہوتا ہے. اب ذرا ان حیات اور ان کی زندگیوں کو ایک طرف رکھیں، اور ایسی زندگی جو ہم اور آپ کے ذہن میں ہے
گمان میں ہے، جسے ہم زندگی کہتے ہیں عام بول چال میں کہ آدمی کھاتا پیتا رہے وہ زندہ ہے، بولنا شروع کیا وہ زندہ ہے، کلام کرے وہ زندہ ہے۔ اس طرح کی زندگی کے علامات کو ہم نے اپنے طور پر یہ مان لیا کہ جو چل پھرتا ہے وہ زندہ ہے، جو کھاتا ہے وہ زندہ ہے، جو سوتا ہے وہ زندہ ہے، جو بولتا ہے وہ زندہ ہے، جو سلام کا جواب دیتا ہے وہ زندہ ہے، جو اپنے ضروریات زندگی کو خود سے حل کر لیتا ہے یا کسی کے ذریعے وہ اپنے ضروریات کو پوری کرتا ہے ظاہری دنیا میں، تو وہ زندہ ہے۔ اس طرح کا ہمارا اور آپ کا ایک وہم ہے اور ایک ہماری سوچ ہے اور ایک ہمارا گمان ہے، لیکن اس زندگی کو ہم ذرا قرآن اور حدیث کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس زندگی کو زندگی نہیں کہا گیا، بلکہ حقیقت میں زندہ وہ انسان ہے جس نے حق کے لیے جیا اور حق کے لیے مر مٹا، جس نے حق کے لیے اپنی جان قربان کر دی، جس نے اسلام کے لیے اپنی مال و دولت جو بھی ضروریات اس وقت محسوس ہوتے ہیں انہیں اللہ کی راہ میں نچھاور کر دیتا، وہ انسان حقیقت میں زندہ ہے۔ جیسے آپ ایک مثال لے لیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں بہت سارے لوگ تھے، ابو لہب بھی تھا، ابو جہل بھی تھا، عتبہ بھی تھا، شیبہ بھی تھا، بہت سارے لوگ موجود، لیکن سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ ان کی معیت اس انداز سے تھی، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی معیت کہ سرکار کا فرمان سنتے تھے، سرکار کو چلتے پھرتے دیکھتے تھے، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ بہت سارے محافل میں یہ شریک بھی ہوا کرتے تھے۔ ان سارے منظر کو دیکھتے ہوئے اگر قرآن کی روشنی میں یوں سمجھیں کہ یہ زندہ ہیں، تو قرآن کہتا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہاتھ دیے، پیر دیے، جو بھی نعمتیں عطا کر دیں، ان نعمتوں کا اصل میں حق جو انسان ادا کرے وہی حقیقت میں زندہ ہے۔ ہاتھ اللہ نے دیے، ہاتھ سے اچھا کام کرے تو وہ اس کے ہاتھ زندہ ہیں۔ زبان اللہ نے دی ہے، زبان سے حق بولے، سچ بولے، وہ حقیقت میں زبان زندہ ہے۔ اللہ نے آنکھ دی ہے، ان آنکھوں سے اسی چیز کا وہ دیدار کرے یا اسی چیز کو دیکھے جس کی اسلام نے اجازت دی ہے، اور ہر اس چیز سے بچے جس کی اسلام نے ممانعت کی، تو گویا وہ آنکھ زندہ ہے، وہ زبان زندہ ہے، وہ انسان کا پورا ڈھانچہ جو کہ اسلام کے لیے نچھاور ہونے کو تیار ہے، وہ پورے کا پورا اسلامی نقطہ نظر سے، شریعت کے لحاظ سے زندہ۔ تو اب ذرا یہاں پہ غور کریں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ابو جہل بھی تھا، ابو لہب بھی تھا، عتبہ و شیبہ، یہ لوگ موجود تھے، لیکن قرآن نے کہا کہ سم بکم عمی فہم لا یرجعون، یہ کان رہ کر کے بھی جو ہے بہرے ہیں، زبان رہ کر کے بھی گونگے ہیں، اور یہ ہاتھ پیر وغیرہ سب رہ کر کے بھی اپاہج کی طرح ہے۔ تو گویا قرآن نے بالکل ڈیسائیڈ اعلان کر دیا، کلیئر کر دیا کہ اگر زندہ جاوید زندگی تم چاہتے ہو، اگر رہتی دنیا تک تمہیں یاد کیا جائے، اگر تاریخ میں اپنا مقام و مرتبہ بنانا چاہتے ہو، تو حقیقت میں زندگی وہ زندگی ہے جو اسلام کے لیے قربان ہو، جو اسلام کے لیے نچھاور ہو۔ ان تمام لوگوں کو قرآن کے نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو قرآن نے انہیں زندہ نہیں کہا، بلکہ ان کو مردہ کہا، گونگا کہا، بہرا کہا، اندھا کہا، کہ یہ ہاتھ پیر زبان ساری چیزیں رکھتے ہوئے بھی گونگے بہرے اندھے لولے لنگڑے ہیں۔ لیکن ذرا قرآن کا اس منظر کو ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ ایسے ہیں، جیسے ہم شہدائے احد کا تذکرہ آج چھیڑے ہوئے ہیں، شہدائے احد کی یاد ہم منا رہے ہیں، 15 شوال المکرم کی وہ تاریخ ہے جس تاریخ میں شہدائے احد کو یاد کیا جاتا ہے۔ ان شہید ہونے والوں میں ایک ایسا بھی شہید ہے جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل الشہداء کہا، جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سید الشہداء کہا۔ وہ اسد اللہ کے لقب سے بھی جانے گئے، وہ اسد رسول ہی کے لقب سے بھی پہچانے گئے، یعنی حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ایک ایسے شہید ہیں جن کا ہاتھ بھی کاٹ دیا گیا، جن کے زبان کو بھی نکالا گیا، جن کے سینے کو چاک کیا گیا، جن کے سینے سے کلیجہ بھی باہر نکالا
نکالا گیا، کلیجے کو چبانے کے تک کوششیں کی گئی، ہر چیز کو، ان کے ناک کان آنکھوں کو مسلا جس کو کہتے ہیں یعنی ان اعضاء کو کاٹ دیا گیا، ایسی حیت قضائیہ ان کی بنا دی گئی۔ لیکن ہم اور آپ اس وقت ہوتے تو ہمارے تصور میں یہی تھا کہ یہ تو روح ان کی پرواز کر چکی ہے، ان کے ہاتھ کٹ چکے ہیں، ان کے پیر کٹ چکے ہیں، ان کی زبان نکالی گئی ہے، ان کا سینہ چاک کیا گیا ہے، کلیجے تک کو نکال کر کے چبانے کی کوششیں کی گئی، اعضاء کو متفرق انداز سے، مختلف انداز سے ڈال دیا گیا۔ ہمارا ذہن یہی کہتا یہ تو مردہ ہو چکے ہیں، لیکن جب اس کو قرآن کے نقطۂ نظر سے ہم دیکھتے ہیں، ہاتھ کٹا ہوا ہے پھر بھی قرآن کہتا ہے وہ زندہ ہے، زبان کٹی ہوئی ہے قرآن کہتا ہے وہ زندہ ہے، پیر کٹے ہوئے ہیں قرآن کہتا ہے وہ زندہ ہے، کلیجہ نکال دیا گیا ہے قرآن کہتا ہے وہ زندہ ہے۔ تو پتہ یہ چلا جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں وہ مردہ نہیں ہے بلکہ زندہ ہے، اور ایسے زندہ ہے کہ اپنے رب کے پاس سے وہ رزق بھی پایا کرتے۔ تو پتہ چلا مسلمانوں کہ اسلام کا یہ شروع سے لے کر کے اخیر تک بھی یہی درس رہا ہے کہ اسلام ہم سے قربانیاں چاہتا ہے، اسلام ہم سے سیکریفائس چاہتا ہے، اسلام کے لیے مر مٹنے کا جذبہ ہم میں ہو، اسلام کے لیے قربان ہونے کا جذبہ ہم میں ہو۔ یہ شہدائے احد کو ہم کیوں یاد کرتے ہیں؟ انہوں نے وہ کارنامہ انجام دیا جن کی تاریخ پڑھ کر کے رونقڑے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اسلام کے نام پر انہوں نے نہ باپ کو دیکھا، نہ بیٹے کو دیکھا، نہ اولاد کو دیکھا، نہ جاہ و حشمت و جلال کو دیکھا، نہ عیش و عشرت کی زندگی کا تصور انہوں نے کیا۔ اس سنگلاخ زمین پر احد کے دامن میں آ کر کے بدر کا بدلہ لینے کے لیے جب کفار مد مقابل ہو گئے، بدر کا بدلہ لینا ان کا مقصد تھا۔ جب میدان احد میں دونوں آپس میں مدبیڑ ہو گئی، اس وقت 70 صحابہ جام شہادت نوش فرماتے ہیں۔ 70 صحابہ کی قربانی کو ہم ایسے ہی فراموش نہیں کر سکتے۔ اسلام کے دامن میں آنے والا ہر انسان یہ جانتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ ان صحابہ کی عظمتوں کو سلام کرتا ہے کہ انہوں نے اپنے خون سے اسلام کے اس چمن کو ہرا بھرا کیا ہے، انہوں نے اپنے خون سے اسلام کے نشو و نما کو آگے تک ترقی دینے میں مدد کی ہے۔ وہ انصار صحابہ کو آپ دیکھیں، سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کا آپ ملاحظہ کریں، حضرت مصعب بن عمیر کی ذات کو دیکھیں، حضرت حنظلہ کی تاریخ کو آپ دیکھیں۔ ایک نہیں کئی ایسے صحابہ ہیں جن کے انفرادیت کے طور پر جن کی سوانح اگر بیان کی جائے تو ایک باب مستقل، ایک باب چاہیے، مستقل ان کے لیے وقت چاہیے، لیکن ہم مختصر انداز میں ان کو سمیٹتے ہوئے پورے شہدائے احد کی یاد منانے ہم جمع ہیں۔ تاریخ اسلام میں یہ احد کا واقعہ جبل احد کے دامن میں پیش آیا، جس کی وجہ سے اس کو جنگ احد کہتے ہیں۔ احد آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، بہت سارے زائرین یہاں سے جاتے ہیں، احد کا پہاڑ کا معائنہ کرتے ہیں، اس کا دیدار کرتے ہیں، اس کی زیارت کرتے ہیں، جبکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہمیں یاد آتی ہے۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی انسان کو دنیا میں جیتے جی جنت کا پہاڑ دیکھنا ہے تو وہ احد پہاڑ کی زیارت کر لے۔ یہ ایسا پہاڑ ہے کہ یحبنا، ہم اس سے محبت کرتے ہیں اور وہ ہم سے محبت، نحبہ و یحبنا کے الفاظ ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم اس سے محبت کرتے ہیں اور یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے۔ اور ایک انوکھا پہاڑ آپ تاریخ میں اس کی جب آپ تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا، ایک تاریخ یہ بھی بیان کی گئی کہ اوپر سے اس پہاڑ کی شکل ایسی بنا دی گئی ہے جیسے لفظ محمد کا میم ہے اور ہاں ہے، پھر میم اور دال بنتا ہے، اس احد پہاڑ کی شکل بھی اوپر سے ویسی ہی نظر آتی ہے۔ یہ انفرادی شان اس احد پہاڑ کو حاصل، اور جنتی پہاڑ کہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے کے کنارے جنت کا پہاڑ آپ کو وہاں پہ ملے گا، دیکھنے کو ملے گا۔ اس کے دامن میں یہ جنگ ہوئی تھی، اس لیے اس جنگ کو جنگ احد کہتے ہیں، غزوہ احد کہتے ہیں۔ اور اس غزوے میں یہ گمان میں آپ نہ لائیں، بہت سارے تاریخ نگاروں نے الگ الگ انداز سے اس کی تاریخ نقل کی ہے، کہا کہ اس میں 70 صحابہ کی شہادت تو ہو گئی، ٹھیک ہے، لیکن یہ اسلام کی شکست تھی، یا اسلام کی اس جنگ میں اسلام یعنی مسلمانوں کو شکست ہو گئی، اس طرح کے نظریات بھی قائم کرنے والوں نے قائم کیا۔
لیکن ذرا غور کریں گے آپ تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کبھی بھی جنگ کا جو رخ ہوتا ہے وہ اس انداز سے نہیں ہوتا کہ کوئی آدمی پیچھے ہٹ گیا تو گویا کہ وہ شکست کھا گیا، کوئی آدمی پیچھے یا مارا گیا تو وہ شکست کھا گیا، جبکہ ہم دیکھتے ہیں اسلام کے نظریے کو سمجھنے کی کوششیں کرتے ہیں اور اس جنگ کے فلسفے کو دیکھتے ہیں تو آپ اور ہم جب تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کوئی بادشاہ جب کسی بادشاہ سے مقابلہ کرتا ہے، کوئی ایک فوج دوسری فوج سے مقابلہ کرتی ہے تو اس کا یا تو علم بردار مارا جاتا ہے، کمانڈر مارا جاتا ہے، یا جو بادشاہ جس کی معیت میں وہ فوج آئی تھی اس کو مار دیا جاتا ہے، تب اس کے مقابل والے کی جیت مانی جاتی ہے کہ ہاں اس کا بڑا آدمی کمانڈر مارا گیا، ہاں سپہ سالار مارا گیا، ہاں فلاں بادشاہ مارا گیا، اس فوج کو شکست حاصل ہو گئی اور مقابل میں جو فوج تھی اس کو جیت کا صحرا اس کے سر باندھا جاتا ہے۔ یہ فلسفہ ہے، یہ کلچر ہے، یہ تاریخ ہے۔ لیکن اسلام کی اس تاریخ میں ہونے والے احد کے واقعے کو جب ہم دیکھتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات موجود تھی، آپ کے صحابہ موجود تھے، بہت سارے اجلے صحابہ آپ کے ساتھ میں تھے، حضرت عمر فاروق، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، اس طرح کے اجلے صحابہ موجود ہیں۔ نہ سرکار کی وہاں پہ سرکار کو نہ معاذ اللہ شہید کیا گیا اور نہ ہی اسلام نے یعنی اسلامی فوج نے ہتھیار ڈالے، تو آپ اندازہ لگائیں، نہ انہوں نے ہتھیار ڈالے ہیں، نہ بادشاہ اسلام شہید ہوا، نہ بادشاہ اسلام مارا گیا، تو اب کس زاویے سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ شکست ہے؟ یہ صرف کہنے کی بات ہے، ورنہ تاریخ کے فلسفے کو اگر اٹھا کر کے دیکھیں گے آپ تو آپ کو محسوس ہوگا کہ پہل ایسا ماحول بنا دیا گیا تھا اور ایسا عالم تھا کہ کفار قریش کے جوان بڑے سے بڑے بہادر پیچھے ہٹ کر کے بھاگنے پہ مجبور ہو گئے تھے۔ یہ تو حکمت خداوندی تھی، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بہت سارے فرامین پر جو ہے صحابہ نے بطور خطائے اجتہادی کے عمل کرنا جو ہے انہوں نے مناسب عمل نہ کر پائے، تو جس کی وجہ سے یہ شکست کا عالم جو ہے رونما ہوا تھا جس میں صحابہ کی شہادت ہوئی تھی۔ تو لہذا اس تاریخ کو اس انداز سے نہ دیکھیں کہ احد کی جنگ میں مسلمانوں کو شکست ہوئی تھی، حالانکہ شکست نہیں ہوئی، وہاں تو 70 صحابہ شہید تو ہو گئے تھے، لیکن اسلام کی یہ جنگ عظیم جنگ کہلائی اس لیے کہ اس میں مسلمانوں کو شہادت کے مرتبے پہ پہنچا دیا گیا تھا، لیکن شہادت کے مرتبے پہ پہنچتے ہوئے ان کی جان نثاری کو، ان کی قربانیوں کو رہتی دنیا تک یاد کیا گیا۔ اور اس میں جو معاملات تھے اس کے پڑھنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجلے صحابہ اس میں موجود تھے۔ بہت سارے معاملات اس میں پیدا ہو گئے جس کی وجہ سے مسلمانوں نے اپنے قدم کو پیچھے اٹھا لیا تھا۔ ایک تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب مدبھیڑ ہو گئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اس وادی پر 50 صحابہ کو متعین کرتے ہوئے کہا تھا یہاں سے نیچے نہیں آنا ہے، چاہے ہماری شکست ہو، چاہے ہماری جیت ہو، چاہے ہم جس عالم میں ہوں، تمہیں یہاں سے جگہ نہیں چھوڑنا ہے۔ لیکن وہاں پہ ہوا یہی مسئلہ، جب جنگ کا ماحول ادھر بدل گیا، بہت سارے کفار بھاگنے پر مجبور ہو گئے، تو اس پہاڑ پر متعین شدہ جو صحابہ تھے انہوں نے یہ قیاس کیا، اپنے عقل کو زور دیتے ہوئے انہوں نے یہ سوچا کہ اب تو جیت ہو چکی ہے، مسلمان مال غنیمت لوٹنے میں لگے ہوئے ہیں، تو ہم بھی جا کر کے مال غنیمت حاصل کر لیتے ہیں۔ پیچھے سے جیسے ہی یہ اتر کر کے ادھر شامل ہو گئے، یہیں پر آپ دیکھیں صحابہ کرام نے جو فرمان نبوی کو اس طرح سے چھوڑ دیا تھا جس کی وجہ سے حکمتاً یہ 70 صحابہ کی شہادت کا معاملہ پیش آیا۔ بہرحال نیچے آ گئے، نیچے آ جانے کے بعد حضرت خالد بن ولید ابھی اسلام نہیں لائے تھے، انہوں نے پیچھے سے اپنے لشکر کو لے کر کے اس طرح کا حلہ بول دیا کہ انسان کے دماغ اس وقت کام نہیں کر رہے تھے کہ ہمارے پیچھے آنے والا ہمارا آدمی ہے یا ہمارا پیچھے آنے والا دشمن ہے۔ اس وقت تاریخ بتاتی ہے کہ شیطان نے یہ آواز لگا دی تھی کہ کہا تھا دیکھو تمہارے دشمن پیچھے سے تم پہ حملہ کر رہے ہیں، جبکہ پیچھے سے آنے والے دشمن نہیں تھے، ابھی وہ قافلہ حضرت خالد بن ولید کا نہیں آیا تھا، آنے والے وہی صحابہ تھے جو 50 صحابہ اوپر متعین تھے، اس میں سے 40 صحابہ اور بہت سارے صحابہ نیچے تشریف لے آئے، جس کی وجہ سے پیچھے آنے والوں کو اسلحہ وہ پہنے ہوئے تھے
آنے والوں کو دیکھا، یہ صحابہ سمجھ نہ سکے کہ آنے والوں کی ٹیم ہماری ہے یا دشمنوں کی ہے، بہرحال انہی میں مدبھیڑ ہو گئی۔ بہت سارے لوگ آپس میں جو ہے تلواریں اٹھانے لگ گئے، اور ایسی گمسان کی لڑائی شروع ہو گئی کہ کوئی ایک آدمی دوسرے آدمی کو پہچان نہیں رہا تھا کہ کون کس کو مار رہا ہے۔ اس وقت بھی ایک آواز شیطان نے لگا دی تھی تاکہ ان کی ہمتوں کو، ان کے حوصلوں کو پست کر دیا جائے۔ کہا تھا او دیکھو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معاذ اللہ شہید کیے گئے، ان کو مار ڈالا گیا۔ اس طرح کی جب آواز اٹھی تو بہت سارے صحابہ نے پیچھے اپنے قدم اس لیے اٹھائے کہ جس کے لیے ہم مر مٹ رہے تھے، جس کے لیے ہم تیاری کے ساتھ آئے تھے، جس کے لیے ہم یہاں تک احد کے میدان تک پہنچے ہوئے تھے، جب وہی ذات نہیں رہی تو ہمارا لڑنا کس کام کا ہے، ہماری قربانی کس کام کی ہے۔ یہاں پہ ایک نقطہ ہم اور آپ کو ملتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مطمح نظر تھی۔ صحابہ کا جذبہ یہ ایسے تھا کہ ہمارا خون بھی بہے تو سرکار کی عظمت کے لیے بہے، ہماری شان لٹ جائے تو سرکار کی عظمت کے لیے لٹ جائے، ہم جو ہے نا دنیا کے معاملات میں پسماندگی کی طرف ڈھکیلتے ہوئے ہم کو اگر کوئی پہنچا دیا جائے تو بھی صحابہ کرام کا یہی جذبہ تھا کہ شان رسالت کے لیے ہماری یہ عظمتیں، ہمارے وقار، ہماری جانیں، ہمارے مال، ہمارے اولاد سب کچھ قربان ہو جائیں۔ تو وہ تاریخ یاد کریں، اور آج کا ماحول ہمارے سامنے ہے، اس کو ہم یاد رکھیں۔ تو ہماری قربانیاں کہاں ہیں؟ وہ صحابہ کرام کی قربانیاں تھیں۔ صحابہ کرام یہ سوچتے کہ ہمارا جینا ہے تو سرکار کے لیے جینا ہے، ہمارا مرنا ہے تو سرکار کے لیے مرنا ہے، ہمارا خون بہے گا تو سرکار کے لیے بہے گا، اگر ہم کسی کا خون لیں گے تو سرکار کے لیے لیں گے۔ جب یہ آواز شیطان نے لگا دی تو ان کے قدم رک گئے، اس وجہ سے رکے کہ سرکار ہی نہ رہے تو پھر ہمارے مر مٹنا، ہمارا قربان ہو جانا یہ کس کام کا۔ تو اسی نقطۂ نظر سے ہم اور آپ کو ایک پیغام اس شہدائے احد کے بارگاہ سے ملتا ہوا نظر آتا ہے مسلمانوں، کہ آج کے دور میں قربانی آپ سے مانگی جاتی ہے، قربان ہونے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ قربانی کا مطلب یہی نہیں ہوتا کہ آپ اپنا خون، اپنی گردن کاٹ کر کے پیش کر دیں۔ اگر اسلام کو ضرورت پیش آ جائے تو ویسا بھی کرنے کا جذبہ ہم اور آپ میں ہونا چاہیے، لیکن اسلام تو یہاں تک آپ سے یہ پوچھتا ہے کہ جب بھی کوئی مرحلہ اولاد کو پیش کرنے کا ہو اولاد پیش کرے، مال کو پیش کرنے کا ہو مال پیش کرے۔ جب بھی قربانی کا مسئلہ پیش آتا ہے ہم اور آپ کے دل مزمحل ہو جاتے ہیں، آگے بڑھنے کے بجائے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ ابھی اسی تاریخ کو آپ دیکھیں، گزشتہ جمعہ بھی میں نے اس بات پر آپ کو زور دیا تھا، اور اس جمعہ بھی اسی تاریخ کو، اور اس جمعہ بھی اس چیز کو آپ کے سامنے رکھنے کی وجہ یہی ہے کہ اب سے لے کر کے کئی زمانے، کئی معاملات ہمارے پاس سے اس وقت سے لے کر کے اب تک بیتے ہوئے آئے ہیں، لیکن ہم میں وہ بیداری ابھی بھی نظر نہیں آتی۔ ہم تو صرف اپنے معاملات کو رکھے ہوئے سامنے، اسی طرح ہم زندگی گزارتے ہوئے جا رہے ہیں۔ یاد کرو مسلمانوں، ان صحابہ نے اگر خون نہ بہایا ہوتا تو آج اسلام جو ہم کو بیٹھے بٹھائے ملا ہے ایسا ہم کو نہ ملتا۔ ان صحابہ کی قربانی ہے، ان صحابہ کا احسان ہے ہم پر کہ جنہوں نے اپنے خون سے، اپنی اولاد سے، اپنے مال سے، اپنی جائیداد سے ساری چیزیں لٹا کر کے اسلام کو بچایا، اور اسلام کا دامن ہم اور آپ کے ہاتھ میں آیا۔ آج ہم شہدائے احد کو یاد کرتے ہیں، اسی وجہ سے یاد کرتے ہیں کہ انہوں نے اسلام کے نام پر اپنی جانیں نچھاور کر دی۔ ذرا غور کریں، حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا بہت سارے تھے، ابو لہب بھی چچا، ابو جہل بھی چچا، ابو طالب بھی، لیکن اسلام کے نقطۂ نظر سے جس کو شان و شوکت عطا ہوئی ہے وہ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا ہوئی ہے۔ آپ افضل الشہداء، سید الشہداء کے لقب سے جانے اور پہچانے گئے، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسلام لانے سے پہلے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ چچا اسلام لانے سے پہلے بہت سارے معاملات میں آپ کے لیے مدد بھی کرتے تھے، بہت سارے معاملات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب قریب رہتے تھے، لیکن ایک وہ بھی چچا تھے جن کو تاریخ نے الگ انداز سے یاد کیا۔ آخری دم تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے وہ بھی سرگرداں رہے، لیکن ایمان نصیب نہ ہونے کی وجہ سے قول جمہور کے مطابق وہ ہم اور آپ کے ذہن سے اوجل ہوتے ہوئے نظر آئے۔ لیکن ذرا اور تاریخ یوں انداز سے آپ دیکھیں اس تاریخ کو
کہ ایک چچا حضرت امیر حمزہ ہیں، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے ایسی ایسی قربانیاں پیش کر دی جن کو آج تاریخ یاد کرتی ہے، اور ان کی یاد ہمارے دلوں میں زندہ ہے، بلکہ رہتی دنیا تک ان کی یاد منائی جاتی رہے گی۔ وجہ یہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کی محبت کا ایسا جذبہ تھا کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتنی وہ فکر کرتے کہ بعض دفعہ ان کو کفار قریش نے ورگلایا کہ تم تو ایک بہادر انسان کی شکل میں جانے جاتے ہو، بہادر انسان کی شکل میں تم کو کون سمجھتی ہے، لیکن تم کو کیا ہو گیا ہے، تم محمد بن عبداللہ یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی باتوں پر جو ہے بہکتے ہوئے نظر آ رہے ہو، معاذ اللہ ان کے باتوں کی طرف آپ دھیان دیتے ہو۔ اس طرح کے ورگلانے کے معاملات ایک نہیں کئی 100 انداز سے لوگوں نے ان کو بتایا، تاریخیں ہیں، لیکن ذرا غور کریں، حضرت سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ذات تھی کہ آپ کو اللہ نے ایسی بہادری عطا کی تھی کہ آپ ایک نہیں دونوں ہاتھوں سے تلوار چلایا کرتے۔ جتنے بھی بہادری کے مسائل پیش ہوتے ہیں ان میں حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام اول مقام پر لیا جاتا ہے۔ جنگ بدر کی تاریخ تو پہلے لکھی گئی ہے کہ یہ جنگ اسلام میں پیش آنے والی عظیم جنگ ہے، لیکن اس سے بھی پہلے تاریخ میں آپ دیکھیں گے 30 سواروں کا لشکر لے کر کے اسلام کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلا علم اٹھایا تھا۔ پہلا علم اٹھانے والی جو ذات تھی بدر سے بھی پہلے، وہ کسی اور کی نہیں، وہ حضرت سید الشہداء حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار خوبیوں کا مالک آپ کو بنایا تھا۔ ایسی بہادری تھی کہ کوئی بھی مقابل میں آنے کو تیار نہ ہوتا۔ آپ نے بڑا مشہور و معروف ان کے قبول اسلام کا واقعہ سن رکھا ہوگا کہ آپ شکار کو پسند کرتے، شکار کو ایک مرتبہ آپ تشریف لے گئے اور شکار سے جیسے ہی واپس آنے کے بعد آپ کو خبر دی گئی، کہا دیکھو آپ کے چچا، آپ کے بھتیجے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ابو جہل نے زخمی کیا ہے، تکلیف دی ہے، مارا ہے۔ یہ ساری شکایتیں جیسے ہی آپ کو پہنچی، آپ اسی عالم میں پوچھا کہ ابو جہل کہاں ہے؟ کہا وہ تو مطاف میں ہے، حرم کعبہ میں موجود ہے، اس کے دامن میں ہے، یعنی اس طرح اشارہ کر دیا جہاں ابو جہل بیٹھا ہوا تھا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات دیکھیں، آپ اپنے گھر نہیں گئے، یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف کو آپ نے ایسے محسوس کیا کہ ابو جہل نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو زخمی کیا اور انہیں تکلیف پہنچائی۔ فوراً آپ اپنے گھر نہیں گئے بلکہ ادھر گئے جدھر ابو جہل بیٹھا ہوا تھا، بہت سارے اپنے ہواری جواری میں وہ بیٹھا ہوا تھا جو کمان تیر کا تھا۔ اور معلوم ہے آپ کو، آپ نے سن رکھا ہوگا، بارہا علماء کی زبانی بھی آپ نے سنا ہے، تاریخ آپ نے پڑھی ہے تو جانا ہے، ابو جہل بھی معمولی آدمی نہ تھا، اس کی بھی طاقت کا لوہا لوگ مانتے تھے، وہ بھی اپنی طاقت کا لوہا منوا چکا تھا، وہ بھی لوگوں میں با اثر آدمی جانا جاتا تھا، اس کے مقابل میں بھی کھڑے ہونے کی کسی میں ہمت نہ ہوتی تھی۔ لیکن حضرت سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی سن لیتے ہیں، فوراً وہاں پہنچتے ہیں جہاں ابو جہل بیٹھا تھا، نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، اس انداز سے آپ نے اس کے سر پر اس کمان کو مارا جس سے آپ شکار کرتے تھے۔ کمان تاریخ بتاتی ٹوٹ گئی اور اس کا سر پھٹ گیا، خون بہنا شروع ہو گیا۔ وہ ایک نگاہ اٹھا کر کے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا تو آپ نے کہا، سن لے اے ابو جہل، تو مجھے سمجھتا ہے، کچھ اور نگاہ سے دیکھتا ہے تو دیکھ لے، میں محمد بن عبداللہ کے دین پر اسلام قبول کر لیا ہوں، میں محمد بن عبداللہ کی باتوں کو مانتا ہوں اور ان کی بات میں مانتا ہوں اور ان کی بات سچی ہے، میں اسلام قبول کرتا ہوں۔ اس طرح کی باتیں وہ کہہ کر کے جب واپس تشریف لے آئے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر کے تاریخ الگ الگ انداز سے پیش کی گئی۔ ایک تاریخ میں یہ بتایا گیا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، یا رسول اللہ خوش ہو جائیں، میں نے آپ کا بدلہ لے لیا ہے، میں نے اس کو زخمی کیا ہے، میں نے اس کی شان کو
کچل دیا ہے، میں نے اس کے دوستوں کی محفل میں اس کی طاقت ماننے والے لوگوں کے سامنے میں نے اس کا سر پھوڑا ہے۔ آپ تو اب تو خوش ہے نا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے چچا، اس سے بھی زیادہ خوشی مجھے اس وقت ہوگی جب آپ اسلام کو قبول کریں گے، جب آپ اسلام لے آئیں گے۔ یہ الفاظ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے نکلے۔ تاریخ بتاتی ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھ پر حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ جب اسلام قبول کر لیے، اس کے بعد دیکھتے ہیں بہت سارے معاملات میں جب اسلام کو مدد کی ضرورت تھی تو کوئی اور طاقت سامنے نہیں آتی، اس وقت حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طاقت سامنے آتی۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طاقت کو آپ دیکھنا چاہتے ہیں؟ ایک بات ایک مثال کی شکل میں آپ کو رکھوں۔ بدر کا میدان تھا، جنگ شروع ہونے سے پہلے کے جو حالات تھے، اس وقت ہوتا یہ تھا، جنگ کا معاملہ ایسے تھا، تدبیریں ایسی تھیں، ادھر سے کوئی بہادر نکلتا، ادھر سے کوئی بہادر نکلتا، دونوں میں لڑائی ہوتی، اس کے بعد جو ادھر سے ہو یا ادھر سے ہو مار ڈالتا تو پھر دوسرا بھیجا جاتا، پھر دوسرے کے ساتھ لڑائی ہوتی۔ اس طرح بڑے بڑے سورماؤں کو، بڑے بڑے طاقتواروں کو ہر فوج اپنے اپنے جگہ پر محفوظ کر کے رکھا کرتی تھی۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کی شان کو آپ دیکھیں، جب ادھر سے کفار کی جانب سے عتبہ سامنے آیا اور للکارتے ہوئے کہا، ہے کوئی جو میرا مقابلہ کرنے کو تیار ہے؟ تم میں سے کوئی آئے؟ تو انصار مدینہ بہت سارے صحابہ اس وقت موجود تھے، ان میں سے ایک صحابی، تاریخ بتاتی ہے، آگے بڑھتے ہیں تو عتبہ کہتا ہے، نہیں نہیں، مجھے عام لوگوں کی، غلاموں کی ضرورت نہیں ہے، خاندان رسالت سے یعنی قریش سے کوئی آدمی آئے، جو قریش سے تعلق رکھتا ہوا کوئی بہادر آئے، میں اس کا مقابلہ کرنا چاہتا ہوں۔ چونکہ اس وقت معاملات ہی ایسے تھے، اور آج بھی وہ جاہلیت کا کچھ معاملہ ہم اور آپ میں بھی پایا جاتا ہے کہ آدمی سوچتا ہے کہ دوسرے سے تکلیف پہنچے برداشت کر لیتا ہے، اپنے سے تکلیف پہنچے تو زیادہ بدلہ لینے کو تیار ہو جاتا ہے۔ یعنی کوئی رشتہ دار کو تکلیف پہنچائے تو تکلیف زیادہ محسوس ہوتی ہے، اور یہ فطرت بھی ہے، ہوتا بھی ایسے ہی ہے۔ دوسرے سے انسان زخم خوردہ ہو جائے اتنا وہ تکلیف و کرب کو محسوس نہیں کرتا، اگر قریبی رہنے والا انسان اسے تکلیف دے تو تکلیف زیادہ ہوتی ہے، رشتہ دار کوئی تکلیف دے تو تکلیف زیادہ پہنچتی ہے، یہ مزاج ہے انسانوں کا۔ تو اس وقت عتبہ نے یہی کہا، مجھے انصار مدینہ سے لڑنا نہیں ہے، ہمارے خاندان کا کوئی ہو، قریش کا کوئی ہو تو آدمی لے آئے، بنو عبد المطلب سے کوئی ہو تو وہ آئے۔ جب اس طرح وہ للکارتا رہا، اپنے بہادری پہ گھمنڈ کرتا، فخر کرتا ہوا، شان کے الفاظ وہ بولتا تھا، اس وقت ادھر سے کوئی اور طاقت سامنے نہیں آئی تھی، جبکہ حضرت عمر بھی موجود تھے، حضرت ابوبکر صدیق بھی موجود تھے، حضرت بڑے بڑے صحابہ اس وقت موجود تھے، لیکن جو ذات سامنے آئی وہ حضرت سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات سامنے آئی۔ آپ اپنی تلوار اٹھائے ہوئے آگے بڑھتے ہیں، آپ کا نام اور تاریخ میں بڑا پیارا لفظ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب عتبہ نے دوسرے صحابہ کو انکار کر دیا، ہم اسے نہیں لڑیں گے، کوئی خاندان سے ہو تو بھیجو، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ اٹھی، اس وقت موجودہ صحابہ میں حضرت امیر حمزہ تھے، تو سرکار کے الفاظ ہیں، قم یا عمی یا حمزہ ابن عبد المطلب، یعنی اے عبد المطلب کے بیٹے حمزہ کھڑے ہو جائیں۔ تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منتخب کیا تھا۔ یہاں سے ایک اور مزاج بھی اسلام کا ملتا ہے پیارے، جب بھی پہلے اول اسلام کو قربانی کی بات آئی تو سرکار نے اپنے غلاموں کو آگے نہیں کیا، اپنے خاندان والوں کو آگے کیا، اپنے گھر والوں کو آگے کیا، اپنے قریب رہنے والوں کو آگے کیا۔ اسی سے ایک مزاج، ایک پیغام ملتا ہے کہ ہم اور آپ تو سوچتے ہیں اسلام کے لیے قربانی کے بارے میں، تو ہم دوسروں کو تیار کرتے ہیں، تم سامنے آؤ، تم سامنے آؤ، تم سامنے آؤ، تم اپنی قربانی پیش کرو۔ جب کہنے والا اگر خود سوچے کہ میں بھی قربانی پیش کرنا میرا کہاں تک حق ہے، تو وہ اسلام کی تاریخ کو جانتے ہوئے پیچھے نہیں ہٹے گا، آگے بڑھنے کی وہ کوشش کریں گے، آگے بڑھنے کا وہ جذبہ رکھے گا۔ اسی لیے میں آپ سے بارہا کہتا ہوں کہ اسلام کی تاریخ جب آپ پڑھیں گے، چاہے شہدائے احد کو یاد کرو، شہدائے بدر کو یاد کرو، حنین کو یاد کرو، بلکہ کربلا کا معاملہ بھی اگر آپ یاد کرو گے، سب میں قربانیاں ہیں۔ اسلام کے لیے جب تک آپ مر مٹنے کو تیار نہیں ہوں گے، تب تک آپ کو سرخری حاصل نہیں ہوگی، تب تک آپ کو وقار نہیں ملے گا، تب تک آپ کو کامیابی حاصل نہیں ہوگی۔ اگر آپ مادیت کی دنیا میں پڑ جاؤ گے تو آپ کو آگے والے مسائل مشکل ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ آج ہم
شہدائے احد کی یاد منا رہے ہیں، ان میں سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت کے واقعات یاد کر رہے ہیں۔ انہوں نے جو جان بازی دکھائی، انہوں نے جو اپنی طاقت کا جلوہ دکھا دیا، وہ کس وجہ سے تھا؟ وہ اسلام کے لیے تھا، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے سے تھا، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان کے لیے تھا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں موجود ہیں، سرکار کے حکم پر ہم تعمیل کرتے ہوئے اپنی جان کو قربان کر دیں گے، اسلام کی نشو و نما بھی ہوگی، ناموس رسالت کی حفاظت بھی ہوگی۔ مسلمانوں، ان شہدائے احد کو یاد کرو اور ذرا اپنی زندگی کا جائزہ لو۔ آج سے کئی دن پہلے ناموس رسالت کے سلسلے میں آپ سے قربانیاں مانگی گئی، کتنے لوگ ہیں جو آگے بڑھ گئے تھے؟ ہم اور آپ تو صرف اسی سوچ میں ڈوبے ہوئے ہیں کہ ہمارا تو مسئلہ نہیں ہے، ہم تک تکلیف نہیں پہنچی ہے۔ چلو کچھ لوگوں نے باہر نکل کر کے سڑکوں پہ کچھ احتجاج کیا، کچھ مارچ کیا، کچھ جا کے میمورنڈم پیش کر دیا۔ یہ یاد رکھیں کہ ناموس رسالت کی وہ پہلی جھلک تھی، آپ کی طاقت کو آزمایا گیا تھا، آپ کو ٹٹولا گیا تھا، آپ کو دیکھا گیا تھا۔ ناموس رسالت پر جب آوازیں آپ کی پست ہو گئی، ناموس رسالت پر جب آپ پیچھے ہٹنے لگ گئے، ناموس رسالت پر وہ جذبہ آپ نے نہیں دکھایا، تو قوم سمجھ گئی کہ اس قوم میں بیداری نہیں ہے، یہ ضمیر ان کے مردہ ہو چکے ہیں، یہ ان کی طاقتیں مر چکی ہیں، ان کے اندر وہ جذبہ موجود نہیں ہے۔ انہوں نے آپ کو ناموس رسالت کا کئی مہینے پہلے شوشہ نکال کر کے آپ کو جانچ لیا، اور آج آپ کی پراپرٹیوں پر ہاتھ ڈالنے کو وہ تیار ہو گئے۔ اس وقت اگر ہم جذبے سے کھڑے ہو جاتے، اس وقت ہماری زبانیں بلند ہو جاتی، اس وقت ہم طاقت کا اظہار کرتے، جس انداز سے اللہ نے جس کو طاقت دی ہے، اگر کوئی عہدے والا ہے تو اس عہدے کے طاقت کی بیس پر وہ آواز اٹھائے۔ میں نے گزشتہ جمعہ آپ کے سامنے بہت ساری چیزیں رکھی، اگر اس طرح سے اس وقت ہم نے کچھ آوازیں بلند کی ہوتی تو شاید میرا وجدان کہتا ہے کہ آج یہ حالات ہم کو دیکھنے نہ پڑتے۔ اس وقت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پر کیچڑ اچھالے گئے، ناموس رسالت پر بہت سارے الفاظ بکے گئے، اس وقت ہمارے سر میں نہ جوں رہیں گی، نہ ہم نے کروٹ لی، نہ ہم نے کوئی بدلاؤ کیا اپنا، اسی انداز سے ہم زندگی گزارتے آئے۔ تو سامنے والی قوم سمجھدار ہے، اس نے سمجھ لیا یہ قوم نبی کے نام پر جب مر مٹنے کو تیار نہیں ہے تو اپنی پراپرٹی کے لیے کیا مر مٹے گی۔ سرکار کی عظمت، سرکار کی شان پر جب بات آ جائے تو یہ آگے نہیں بڑھے تھے، تو اپنے لیے کیا آگے بڑھنے والے ہیں۔ اسی سے ان کو اندازہ ہو گیا ہماری طاقت کا، اور آج جگہ جگہوں پر ہم کو ڈھکیلا جا رہا ہے، جگہ جگہوں پر ہم کو پسماندگی کا شکار بنایا جا رہا ہے، جگہ جگہ پر ہمارے معاملات میں دخل اندازی کی جا رہی ہے۔ کب تک خاموشی کا اظہار کریں گے؟ جو آپ کو فنڈامنٹل رائٹ ہیں، جو اصول ہیں ہندوستان کے آئین کے مطابق، ہم بھی زبان منہ میں رکھتے ہیں، اس کا اظہار کرنا ہی ہوگا۔ ہم بھی حق بات بولتے ہیں، اس کا اظہار آپ کو کرنا ہی ہوگا۔ ہم بھی علم سے آشنا ہیں، اس کا اظہار آپ کو کرنا ہی ہوگا۔ خاموشی کی دلدل میں آپ پھنستے رہو گے۔ آج وقف کے املاک کی بات چل رہی ہے، کل پتہ نہیں کیا سے کیا ہو جائے گا، نہ ہم میں ان سے لڑنے کی طاقت پیدا ہوگی، نہ ہم آگے آنے کو تیار ہوں گے۔ اسی لیے میں ہر جمعہ کو آخری میں حالت حاضرہ کے حساب سے ایک بات آپ کے سامنے رکھنے کی کوششیں کرتا ہوں کہ آج ہمارے اندر ضرورت ہے ایک جہت ہونے کی، ایک یونٹی قائم کرنے کی، ایک اجتماعیت کی، ایک طاقت پیدا کرنے کی۔ جو علم میں ماہر ہے اس سے علم کا فائدہ لو، جو طاقت میں ماہر ہے اس سے طاقت کا اظہار کرنے کا اسے جذبہ پیدا کرو، جو مال و دولت میں بڑا صاحب ثروت ہے اس کی مال و دولت کو آج استعمال کرو۔ جگہ جگہوں پر آج ہم کو ضرورت ہے، قوم کی رہنمائی کی ضرورت ہے، قوم کو میسج اور پیغام پہنچانے کی ضرورت ہے۔ اس وقت بھی اگر ہم اسی طرح خاموشی کا اظہار کریں گے، یاد رکھو مسلمانوں، ہماری تاریخیں مٹا دی جائیں گی۔ بہت ساری تاریخیں تو نصف سے زائد حصہ میرے خیال سے مٹایا جا رہا ہے، اور ہم تو اپنی ہی زندگی کے معاملات میں لگے ہوئے ہیں۔ آپ کے شہروں کے نام تبدیل ہو رہے ہیں، آپ کے مدارس کے معاملات پر دخل اندازی ہو رہی ہے، آپ کے خانقاہوں کو ٹارچر کیا جا رہا ہے، آپ کے مساجد پر نگاہیں اٹھائی جا رہی ہیں۔ کئی شہروں کے اچھے اچھے نام تھے، آپ ذرا تاریخ میں دیکھیں، آپ کے شہر کی ہی بات لے لیں، حاویری کا شہر، جا کے ریلوے اسٹیشن کا ٹکٹ نکالو تو آپ کو دیکھو کیا لکھا کر کے آتا ہے۔ بول چال میں تو حاویری ہے، لیکن معاملہ اندر سے بدلا
بدل چکا ہے، ہبلی کا نام بدل، گلبرگہ کا نام بدل، اس طرح کی کئی مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں کہ بڑے تاریخ کے اعتبار سے ان کے نام رکھے گئے تھے، ان کے ناموں کو تبدیل کر کے انہوں نے دھیرے دھیرے کام اندر سے کرنا شروع کر دیا ہے۔ ہم سامنے وہ ہمارے پاس محل رکھے ہیں، اسی عمارت کو دیکھ کر کے ہم سوچ رہے ہیں ابھی ہمارا گھر باقی ہے، اندر سے دیمک لگ چکی ہے، اندر سے کھوکھلا آپ کو کر رہے ہیں، اندر سے آپ کے جڑیں اکھاڑنے کی وہ کوششیں کر رہے ہیں۔ آج ہم بھی اب تک بیدار نہیں ہو رہے ہیں، پھر وہ کون سا وقت ہے ہم بیدار ہوں گے؟ اسی لیے یہ شہدائے احد ہو یا شہید ہونے والے حضرات ہوں، ان کی قربانیوں کو یاد کرو، ان کی قربانیاں ہمارے لیے پیغام ہیں، ہمارے لیے درس ہیں، ہمارے لیے ایک لمحہ ہے، ہمارے لیے ایک درس کا پیغام رکھتے ہیں کہ ان کی تاریخ کو پڑھ کر کے ہم بھی اپنے اندر اس جذبے کو نکھار، اس جذبے کو لے آئیں، اس جذبے کو پیدا کریں، بیداری کا ثبوت دیں۔ اسی لیے ہر بچہ، ہر ذمہ دار، ہر جوان، ہر بوڑھا، جتنی اللہ نے اس کو سمجھ عطا کی ہے اس کے اعتبار سے وہ قوم کی فکر کریں، اپنی فکر نہ کریں۔ اپنے لیے تو ہر کوئی جیتا ہے، دوسرے کے لیے زندگی گزاریں، وہی زندگی اصل زندگی ہے۔ دوسرے کے لیے زندگی گزارنے کا جذبہ پیدا کریں۔ اس لیے اس وقت بھی میں نے کہا تھا، آج بھی میں یہ آپ کو پیغام دے رہا ہوں، آپ یہ مت سوچیں کہ ہمارے یہ معاملات ہیں، یہ ہم شوشہ اٹھائیں گے تو وہ فلاں رکاوٹ آئے گی۔ آج ہم اس طرح کی چیزیں بہت سوچتے ہیں، اگر ہم یہ قدم بڑھا رہے ہیں تو فلاں سے وہ رکاوٹ آئے گی تو پھر ہم کو آگے کا راستہ آسان نہیں ہوگا۔ میں یہ صرف اشارے میں کام کر رہا ہوں اور آپ کو اچھی طرح معلوم ہے میں کس تعلق سے بات کر رہا ہوں، تو لہذا آپ یہ فکر نہ کریں، چونکہ آپ کوششیں کریں، کامیاب کرنے والا اللہ ہے۔ آپ فکر اچھی پیدا کریں، راستے آسان اللہ کرنے والا ہے۔ آپ اچھا معاملہ لے کر کے آگے بڑھے، کم سے کم آگے بڑھے تو مدد دینے والا، مدد کرنے والا اللہ ہے، تو اس کی ذات پہ بھروسہ رکھ کر کے اگر مگر میں ہم انتقال کر جائیں، اگر مگر میں ہم جو ہے نا ویسے ہی پیچھے ہٹ جائیں، اگر مگر ہی میں ہمارا معاملہ ختم ہو جائے تو پھر کیا معاملہ؟ آپ کی وہ سیاست، آپ کی وہ سوچ کہاں گئی کہ آپ یہ سوچیں کہ نہیں آگے اگر ہم یہ نہیں کریں گے آگے ہمارے لیے فائدہ ہوگا؟ آگے تک تم جیو گے، آگے تک تم باقی رہو گے، آگے تک تمہارے ساتھ کیا ہوگا یہ کسی کو نہیں معلوم۔ اسی لیے جو بات صحیح ہے، جو بات حق ہے، اس پر کر گزرنا ہے، اس پہ آگے بڑھنا ہے۔ یہی اسلام کا پیغام ہے، یہی شہدائے احد کی صدائیں ہیں کہ انہوں نے اسلام کے نام پر اپنی جانیں نچھاور کی تھیں۔ سید الشہداء حضرت امیر حمزہ کی تاریخ ہمارے لیے جو ہے چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے۔ حضرت مصعب بن عمیر کی شہادت، جبکہ حضرت مصعب بن عمیر کیسے صحابی تھے معلوم؟ ان کی سوانح آپ پڑھیں گے تو آپ کے زندگی کے معاملات تبدیل ہو جائیں گے۔ آپ کو اعتر عرب بھی کہا گیا، عرب میں سب سے عمدہ مہنگی خوشبو استعمال کرنے والے حضرت تھے۔ اتنی دولت، اتنی فراوانی، اتنے سب کچھ معاملات تھے، لیکن ایک زمانہ وہ آیا جب نبی کی وہ غلام ہو گئے، اسلام کے دامن میں آ گئے، ساری دنیا کو چھوڑ دیا، ساری چیزوں کو چھوڑ دیا۔ ایک حدیث کا مفہوم میں آپ کے سامنے رکھوں، جب حضرت مصعب بن عمیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے تو ٹاٹ کا لباس آپ پہنے ہوئے تھے، جبکہ آپ کی زندگی میں ایسے تھا کہ اس طرح قیمتی لباس شاید کوئی آدمی پہنتا ہو، ایسا لباس پہنتے تھے، ایسے مالدار آدمی تھے، ایسے جاہ و جلال کے مالک تھے، سب کچھ تھا، لیکن نبی کی بات اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی جب اختیار کر لی، اسلام ظاہر سی بات ہے، اسلام آخرت کا درس دیتا ہے، آخرت کی فکر دیتا ہے۔ دنیا میں رہنے کے لیے یا دنیا ہی کو اصل سمجھ کر کے اس کی زندگی گزارنے کے لیے یہ اسلام آپ کو درس نہیں دیتا۔ اسی لیے صحابہ کی نظر، جب صحابہ اسلام قبول کر لیتے یا صحابہ اسلام سے پہلے کی جو ان کی زندگی تھی، اس کے بعد کی زندگی ان کے آپ دیکھیں گے، اسلام لانے کے بعد وہ صحابہ پوری یکسر اپنی زندگی کو بدل دیے۔ آپ بتائیں، مکہ المکرمہ میں قیمتی آپ کی جائیدادیں تھیں، سب چھوڑ دیا، اسلام کے نام پر مدینہ چلے گئے، جان کی، مال کی، اولاد کی، ریلیشن کی، رشتہ داروں کی ساری قربانیاں انہوں نے پیش کر دی۔ یہ سارا فلسفہ اسلام کا ہمارے سامنے، تاریخ اسلام کی
پھوٹ پھوٹ کر چیخ چیخ کر پکار پکار کر یہ کہہ رہی ہے مسلمانوں اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو اسلام کی جو تاریخ ہے، اسلام کا جو درس ہے اس پر عمل کرو۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر، انہوں نے اتباع سنت کو، قرآن کی تعلیم کو، اسلام کے فلسفے کو سمجھا، سب کچھ اپنا لٹا دیا، سب کچھ قربان کر دیا۔ آج ہم ان کو یاد کر رہے ہیں، ان کی یاد ہمارے دلوں میں تازہ ہے، ہمارے ذہنوں میں موجود ہے۔ تو اسی لیے اگر آپ کامیاب بننا چاہتے ہیں، ضروری ہے جس انداز سے بھی اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے اس کا استعمال کر کے بیداری پیش کریں اور بیداری لائیں اور بیدار رہیں۔ ضمیر آپ کے ٹٹول رہی ہے سامنے والی قوم کہ آپ کس حد تک سوئے پڑے ہیں، کس حد تک آپ اپنے معاملات میں ہیں۔ اس لیے سونا نہیں ہے، جاگنا ہے اور بیداری کا معاملہ پیش کرنا ہے، تاکہ لگے کہ آج سے نہیں سینکڑوں سال سے ہماری تاریخ جو آئی ہے کہ کہا تھا کسی نے باطل سے ڈرنے والے اے آسماں نہیں ہم 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ اسی لیے حضرات گزارش ہے کہ اس قانون کے لیے جو بھی حضرات اپنے اپنے طور پر علمی اعتبار سے، مالی اعتبار سے، جس انداز سے بھی بیداری پیش کرنا چاہتے ہیں بیداری پیش کریں، لوگوں کے جذبے کو ابھاریں، انہیں بتائیں اس میں آپ کے لیے کیا چیز لائی گئی ہے اور آپ کے لیے کیا چیز اس میں مخالف ہے۔ اس تعلق سے جب تک ہم بیداری نہیں پیدا کریں گے تب تک ایسے ہی رہے گا معاملہ، اور آگے چل کر کے بھی اس سے بھی زیادہ بڑی پریشانیوں میں ہم پڑ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تماموں کو صحیح سمجھنے کی اور صحیح بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ان شہدائے احد کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ہم کو صحیح جذبہ اسلام عطا فرما دے، ان کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری زندگیوں میں خوشحالی عطا فرما دے، اسلام کا بول بالا عطا فرمائے، مسلمانوں کو عروج و کمال ترقی نصیب عطا فرمائے، ہر طرح کی ذلت و رسوائی سے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين۔